آگے بڑھیں. دانیال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شوکت صاحب. دانیال صاحب نے آپ کو پرانا بیان بھی چلایا اور بعد میں آپ نے اس پہ یہ بھی کہا تھا کہ نہیں جناب یہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا. کیا آپ مجھے ویسے اس کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن جو مالک صاحب کہہ رہے ہیں وہ دے سکتے ہیں؟ مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل کلیئرٹی ہے پاکستان کی اس بارے میں, اور ایک کمیونیکیٹ بھی کر دیا ہوا ہے پاکستان نے کہ ہم ایسی کسی امن فورس کا حصہ نہیں بنیں گے جس کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہو کہ ہم نے غیر مسلح کرنا ہے حماس کو. ہاں, اگر امن فورس ہے, غیر مسلح ہونے کے بعد کا اسٹیج اس کا حصہ بننا ہو تو وہ ہم بن سکتے ہیں. آپ اس خبر کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں؟ وسیم مدامی صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. بالکل وسیم مدامی صاحب, اس کے اوپر میں ایک بڑا کلیئر اور جو آپ نے سلاٹ لگایا اس کو میں نے ملٹیپل اور پروگرامز میں اور اپنے اسٹیٹمنٹ میں کلیئر بھی کیا کہ پاک فوج اور ہماری جو فوج ہے وہ ایک چیز میں بڑی کلیئر ہے کہ وہ کسی طرح بھی کسی فوج کی ٹول بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کو ڈس آرم کرنے والے جو معاملات ہیں اور جو ایسی اور اس سے ملک کا جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں جس طرح مالک صاحب نے کہا کہ ہماری فورسز کی اور ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی. ایک چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ تھی اور وہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب پیس کیپنگ کی بات کی جاتی ہے, اینڈ آئی ووڈ انڈورس واٹ مالک صاحب سیڈ, کہ اس میں ملٹیپل آپشنز تھی. پاکستان دیکھیں, پاکستان کی جو فورس ہے اور ہماری جو فوج ہے وہ ان کا دل جو ہے غزہ کے بچوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ان کے بچوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو ایز پیس کیپنگ فورس کی جب بات آتی ہے تو آئی تھنک کہ ہمارا رول اس لیے امپورٹنٹ ہوگا کہ وہاں کا ایک بچے کے اوپر حملہ یہ ہمارے اوپر حملے کی بات ہوگی, اور ہم جو وہاں پیس کیپنگ میں اپنا رول پلے کریں گے. اور جس طرح اگر دین اگین میں نے آپ سے جس طرح پہلے بھی کہا تھا اور کیٹیگوریکل کہا تھا کہ اٹ ہیز ناٹ بین سائنڈ, اٹ ہیز ناٹ بین ڈیزگنیٹڈ اینڈ اٹ ہیز ناٹ بین فائنلائزڈ ایز یٹ. صحیح ہے, لیکن اگر کسی پوزیشن یا کسی ٹائم پہ ہوا تو ہمارا رول بڑا ریسٹرکٹ ہوگا, اور وہ ریسٹرکٹ اس حد تک ہوگا کہ ہم جو ہیں ایک پیس کیپنگ فورس اور میک شور کریں گے کہ بھائی کہ وہاں کے بچوں کے ساتھ, وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی یا کوئی ظلم نہ ہو. اس سے زیادہ جو ٹھیک ہے. پاکستان کی اور جو اس کا مطلب یہ ہوا نا دانیال صاحب کہ آپ رائٹرز کی اس خبر کی ان اے وے تردید کر رہے ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ فیلڈ مارشل کا وزٹ متوقع ہے امریکہ میں اگلے کچھ ہفتوں میں, اور ہو سکتا ہے پاکستان ایک بہت آکورڈ سچویشن میں آ جائے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم فورس کا حصہ بنیں. ہمیں یہ ہے کہ اس کا پریشر بہت عوام سے بہت پریشر آئے گا, اور اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی لیکن امریکہ کی, تو امریکہ کی شدید ناراضی کا خطرہ ہے. یہ آپ کے خیال میں یہ خبر بہت مبالغے پر مبنی ہے, مغالطے پر مبنی ہے؟ نہیں, بالکل بادامی صاحب, پاکستان نے اپنا سٹانس جو تھا وہ ڈے ون سے بڑا کلیئر رکھا ہے اور بڑی کلیئرٹی ہے, صحیح ہے. اور اس پہ کوئی ابہام نہیں آپ ہے. اس خبر کی تردید جہاں کر رہے ہیں نا تک سر؟ دیکھیں اس کی کیا کریں, اس کی آپ تردید کر رہے ہیں نا, اس کو نگیٹ کر رہے ہیں نا کہ خبر ہاں غلط ہے بالکل رائٹرز کی؟ دیکھیں میں اس کو بڑے اسٹرانگلی اس چیز کو نگیٹ کرتے ہیں کہ بھائی کہ ہمارا جو رائٹ, رول ہے وہ بڑا کلیئر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم صحیح ہے. ایز پیس کیپنگ اینڈ فار دا پروٹیکشن ہم اس چیز کے لیے ہم وی آر اپ فار اٹ. اگر جب لایا ٹھیک ہے, جائے گا, جب فائنل ڈاکیومنٹ پیش کیا جائے گا تو پھر اگین یہ جو سب کو آن بورڈ لیا جائے گا اور فائنلائز کیا جائے گا. لیکن ایز آف رائٹ ناؤ, بالکل ٹھیک ہے, اور نوٹڈ. پاکستان میں اپنا جو نیریٹو ہے, بادامی صاحب اس چیز کو میں کلیئر کر لوں, وہ بھی بڑا کلیئرٹی پاکستان کے نے ساتھ بڑا موقف آ کلیئر گیا. رکھا ٹھیک ہے, تھا, ڈے ون کے ساتھ ہم نے کلیئر رکھا تھا. ٹھیک ہے. میں اور سر یہ ان اگلے آٹھ موضوع کی طرف ممالک بڑھنے سے میں پہلے I think شوکت کہ if anyone has the strongest position that is Pakistan. اوکے, کلیئرٹی کے ساتھ اسٹرانگسٹ, ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, سر ہم لوکل ڈومیسٹک پالیٹکس پر آتے ہیں, اس سے پہلے آپ اس پر اپنے 2 سینٹ دیجیے گا کہ فرض کر لیجئے, مطلب چونکہ آپ کے دائرے سیاسی مخالف ہیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں غلط کہہ رہے ہیں یہ وہ, اگر ابھی جو ان کا موقف ہے یہ موقف آپ کے خیال میں بالکل ٹھیک ہے, اصولی موقف ہے کہ آپ یہ کہ ورنہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی کریں نا تردید, کریں نا, نہیں کر رہے ہیں تردید اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں بھیجیں گے فورس, ہم ایسی ملک کے ساتھ نہیں بنیں گے جس میں حماس کو ڈسارم کرنا پڑے. محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ بہت کم معاملات پہ انہوں نے اسٹیٹ کی گورنمنٹ کی اتنی کلیئرٹی دیکھی تھی اس معاملے پر ہے کہ ہم نہیں کریں گے, اور پھر گورنمنٹ کے ایک آفیشیل رسپانسبل پرسن بھی آ کے تردید کر رہے ہیں کہ میں اسٹرانگسٹ پاسبل اپنے کو تردید کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے. سو آپ اس موقع پہ حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں شوکت صاحب؟ دیکھیں 2 ایسے ایشوز ہیں نا, کشمیر اور فلسطین کے, اس کے ساتھ پاکستانی عوام جو ہے ان کی میں نے بڑے لگاؤ ہے ان کے ساتھ, اور بہت ہی جذباتی لگاؤ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو ظلم زیادتی ہوتی ہے وہاں کے بچوں کے اوپر تو وہ تو ہو گئی ہیں,
ان کا تو نسلیں تباہ کر دی انہوں نے. اور اب یہ کہ دیکھیں بالکل میں اگر امن کے لیے اور امن کی کیا گارنٹی کیا ہوگی اگر ہماری فوج وہاں پہ موجود رہے اور بمباری ہو جائے تو اس کی ذمہ داری کیسے ہوگی, اور وہ کون یقینی بنائے گا کہ ان پہ بمباری نہیں ہوگی بس اس کے بعد ختم. تو بہت ساری چیزیں بڑی کویسچن ہو جائیں گے, کیونکہ کیا ان کو کوئی تحریری طور پہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جی آپ کو وہاں صرف اس لیے بھیجا جائے گا کہ جی جو پیس ہے اس کو دیکھنا, باقی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے وہاں پہ. تو آئی تھنک کہ یہ ایک عجیب سی سچویشن میں ڈال دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اس میں ifs and buts بہت سارے ہیں, ایک اچھی ڈسکشن ڈیبیٹ کے بعد ہی چیزوں کو دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے. نہیں دیکھیں یہ تو دیکھیں میرا یہ خیال تھا کہ سب سے پہلے اس ایشوز کو پارلیمنٹ کے اندر لانا چاہیے تھا اور پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. سارے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا, فیصلہ ہونے سے پہلے پارلیمنٹ میں آئے گا. فلسطین نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آئے گا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی عام فیصلہ نہیں ہے. اگر اپنی فوج ہم بھیجتے ہیں یا ہم وہاں سے معاہدہ کر کے آتے ہیں پھر پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ہمیں یہ ہے کہ ہماری فوج جائے, بالکل جائے, اس میں میں تو کم از کم اس کا حق میں ہوں کہ وہاں اگر ہماری ضرورت ہے ہمارے بھائیوں کو تو ہم بالکل حاضر ہیں, ہم حاضر ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے اسرائیل کے اوپر تو بالکل اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے پھر تو کم از کم ایران کے ساتھ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنا چاہیے جو اور دیگر اسلامی ممالک ہیں. اور کیونکہ اگر آپ اتنے تباہی کرنے کے بعد اگر آپ کہیں کہ جی حماس کو ہی آپ نے ڈسارم کرنا ہے تاکہ اور بھی تباہی بچا سکے آرام سے, تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ یہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ تردید کر رہے ہیں کہ ہم ایسے مشن کا حصہ بنیں گے نہیں جس کے مینڈیٹ میں حماس کو ڈسارم کرنا. میرے بھائی بات سنیں نا, اگر جو ان کا پچھلا بیان یہ کہہ رہا تھا انہوں نے کہا وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, میرا مطلب یہ نہیں تھا انہوں نے کہا نہیں ہے, کہہ رہے سب. دیکھیں ایک طرف دیکھیں نا, اگر پیس کیسے آئے گی, اب پیس تو ایسے ہی آئے گی نا, یا تو دونوں طرف سے ڈسارم ہو, تو دونوں طرف سے تو ڈسارم نہیں ہو رہا ہے نا, ایک طرف سے ڈسارم ہوگا دوسرا طرف وہ اور بھی تگڑا ہو جائے گا. تو یہ تو بیلنس نہیں ہو رہا ہے نا. تو میرے خیال سے جو بھی بات کرے پاکستان کا موقف واضح کرے, کیونکہ اگر آپ اس طرح کے جرم میں شریک ہوگے. جی کہیے دانیال صاحب. میرے خیال سے بہت بڑا جرم ہو جائے گا, بہت بڑا جرم ہو جائے گا یہ. بدامی صاحب جو بھی بات ہو رہی ہے نا, یہ مفروضے کی بنیاد کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور جس طرح شوکت یوسف زئی صاحب نے خود کہا کہ ہم سارے جو ہے پاکستان پورا حاضر ہے ان بچوں کی جان اور مال کی پروٹیکشن کے لیے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور جو ان کی جان اور مال کی پروٹیکشن ہے, اور ہم اس میں اکیلے نہیں ہیں. آئی تھنک تھوڑی ان کو شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. اس میں 8 ممالک اکٹھے جو ہے جو لائے عمل طے کریں گے, اور وہ لائے عمل طے کرنے کے بعد اس میں اگر ہم ون آف دا پارٹیز ہوئے تو ہم اگر لائے عمل طے کرنے کے بعد ہم ون آف دا پارٹیز ہوئے, اس میں کون سے ممالک ہوں گے, اس میں کون سی فورسز ہوں گی ان 8 مسلم ممالک میں سے, ریشو کیا ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا اس کا, اگر کوئی اس کی وائلیشن ہوئی تو اس کا وائلیشن کو کیسے کنسیڈر کیا جائے گا, ان کی تمام جو ٹی او آرز ہیں بہت ساری چیزیں. یعنی کہ آپ اس کا مطلب یہ کیٹیگوریکل اگین آپ ان رومرز کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں, ورنہ ایک تاثر ہی بن گیا تھا کہ بھائی سب کچھ طے ہو گیا, اب تو خالی رسمی کارروائی سب طے ہو گیا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے اہم بات کیا ہے, وہ یہ کہ جو بات کرنے جا رہے ہیں, نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں, ان کے پاس مینڈیٹ کیا ہے. دیکھیں نا, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے پارلیمنٹ میں چیزیں ہونی چاہیے نا. آپ جب جو جائے گا وہاں بیٹھ کے جو بھی طے کرے گا وہ کس کے کہنے پہ طے کرے گا, اس کی ذمہ داری کون لے گا. کیا پارلیمنٹ کو بعد میں اعتماد میں لیا جائے گا کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, اب آپ نے بھی یہ کرنا ہے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس میں نون لیگ کی ایک ریسنٹ ہسٹری ہے نا, کہ آپ کو یاد ہے وہ جب یمن میں چاہیے تھی ہماری فورسز تو پارلیمنٹ کی بنیاد پہ پھر منع کر دیا گیا تھا کہ یمن میں نہیں جائیں. وہ سارا ایپیسوڈ جو ہوا تھا نہیں گئے تھے پھر ہم. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے, جیسے بھی پارلیمنٹ ہے, لولی لنگڑی جیسے بھی ہے, لیکن پہلے پارلیمنٹ تو دانیال صاحب اس کی تو یقین دہانی کرا چکے ہیں نا کہ جو بھی ہوگا پارلیمنٹ کے اپروول کے بغیر نہیں ہوگا. مفروضے کی بنیاد کے اوپر نا طے ہی نہیں ہوا کچھ, تو کیا بتائیں. مفروضے کی بنیاد ابھی کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے, تو ہم پہلے کہنے شروع کر دیں. کچھ چیز سامنے آئے گی تو پھر پارلیمنٹ کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے. نوٹڈ, ٹھیک ہے.